بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج آپ کے سامنے میں جو ٹاپک لے کر حاضر ہوئی ہوں اس میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ تاریخ کا سب سے امیر ترین شخص کون ہے جو کہ آج بھی سر فہرست ہے۔ جب بھی دھن دولت کی بات ہوتی ہے تو ہم سب کے ذہنوں میں قارون کا نام گونجتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی خزانوں کی چابیاں کئی اونٹ مل کر اٹھایا کرتے تھے، مگر اب جدید تحقیق کے ذریعے انکشاف ہوا ہے کہ قارون تو ایک چھوٹی سی مچھلی ہے، اصل مگرمچھ تو ایک مسلمان بادشاہ ہے جس کی دولت کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ 14ویں صدی میں افریقی ملک مالی پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ منسا موسیٰ کا ہر دور کا امیر ترین شخص قرار دیا گیا۔ خواتین حضرات، یہ ایسا انسان ہے جس کی دولت کے بارے میں آج تک کوئی بھی اندازہ جو وہ نہیں لگا پایا۔ منسا موسیٰ سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیم حکمران رہا ہے، جس نے 1312 سے 1337 تک حکومت کی۔ اس کے عہد میں مالی کی سلطنت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی۔ منسا کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے۔ ٹمبکٹو اور گاد کے مشہور شہر فتح ہوئے اور سلطنت کے حدود مشرق میں گاد سے مغرب میں بحر اوقیانوس اور شمال میں تفازا کی نمک کی کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل گئی۔ خواتین و حضرات، منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اس کے سفر حج کی وجہ سے ہوئی جو اس نے 1324 میں کیا تھا۔ یہ سفر اتنا پرشکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کا نام پہنچ گیا۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر کی سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا جہاں منسا موسیٰ کی حکومت تھی۔ خواتین و حضرات، حج کے اس سفر میں موسیٰ کے ہمراہ 60,000 فوجی اور 12,000 غلام تھے جنہوں نے 4-4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ 80 اونٹوں پر بھی سونا لدا ہوا تھا۔ اندازہ ہے کہ موسیٰ نے 125 ٹن سونا اس سفر میں خرچ کیا۔ اس سفر کے دوران وہ جہاں سے بھی گزرا غریب مساکین کی مدد کرتا رہا اور ہر جمعے کو ایک نئی مسجد بنواتا رہا۔ منسا موسیٰ مکہ معظمہ میں ایک اندلسی معمار ابو اسحاق ابراہیم الساحلی کو اپنے ساتھ لایا، جس نے بادشاہ کے حکم سے گاد اور ٹمبکٹو میں پختہ اینٹوں کی 2 مساجد اور ٹمبکٹو میں ایک محل تعمیر کیا۔ مالی کے علاقے میں اس وقت پختہ اینٹوں کا رواج نہیں ہوا کرتا تھا۔ خواتین و حضرات، منسا موسیٰ کے زمانے میں مالی کے پہلے مرتبہ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم ہوئے، چنانچہ مراکش کے مرینی سلطان ابو الحسن سے اس کے اچھے تعلقات تھے۔ منسا موسیٰ درویش صفت اور نیک حکمران تھا۔ اس کے عدل و انصاف کے متعدد قصے تاریخوں میں درج ہیں۔ خواتین و حضرات، منسا موسیٰ کے بعد مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے تمام علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور 1854 میں شہر گاد کے سونگھائی حکمران نے مالی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اسی منسا موسیٰ کے بھائی سلیمان بن ابو بکر کی حکومت کے دوران مالی کی مملکت 1 سال سے زیادہ قیام کیا اور ٹمبکٹو کی بھی سیر کی اور علاقے کی مالی خوشحالی اور امن و امان کی تعریف بھی کی۔ خواتین حضرات، یہ تھا وہ شخص جو کہ تاریخ سے لے کر اب تک کا سب سے امیر ترین شخص ہے، جس نے بل گیٹ اور کئی شخصیات کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور جس کی دولت کا آج بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ شخص جو ہے کتنا امیر تھا۔ مجھے امید ہے خواتین و حضرات کہ یہ آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، اسے لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے بٹن پر لازمی کلک کریے گا تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیوز سے جو ہے آپ مستفید ہو سکیں۔ خواتین و حضرات، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ 2 rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry, all I ever do is switch threes. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes, glaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might melt from these MP3s. Sheesh, who would've thought it?